کیا واقعی ایران امریکہ مذاکرات ناکام ہو چکے ہیں؟ فیلڈ مارشل عاصم منیر، پرائم منسٹر شہباز شریف اور پاکستان کی ساری کوششیں بیکار گئی ہیں؟ امریکہ واقعی ورلڈ پبلک اوپینین کو تبدیل کر پائے گا اور چائنا اس ساری صورتحال میں ایران کو استعمال کر کے جیو پولیٹیکل شفٹنگ کا فائدہ لے کر خود کو سپر پاور بنا لے گا یا خام خیالی ہے؟ اگر ہم امریکہ کی حالیہ ایکٹیویٹیز کو دیکھیں تو آبنائے ہرموز کے علاوہ انٹرنیشنل پانیوں کے اندر ناکہ بندی لگا کر مخصوص جہازوں کو روک کر وارن کر کے ان کو اپنے قبضے میں لے لیا جاتا ہے امریکہ کی جانب سے، اور امریکی بحریہ خاص طور پر ان تمام جہازوں میں سے جن کو اپنی تحویل میں لیتی ہیں وہ تقریباً ایرانی جہاز ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی نقصان پہنچانا، اور اس سے ایران کی جو معیشت ہے وہ تقریباً کوئی ملٹی پلائڈ بائی 4 to 5x ڈسٹرب ہو سکتی ہے۔ اس سے یہ نقصان ہوا کہ ایران امریکہ مذاکرات مؤخر ہوئے۔ ایران نے واضح کہا کہ امریکہ ناکہ بندیاں ختم کرے، چونکہ جو آبنائے ہرموز تھا وہ ایران کی اپنی جورسڈکشن تھی، وہ ان کی اپنی باؤنڈری تھی، پر امریکہ کی جو ناکہ بندی ہے یہ انٹرنیشنل پانیوں میں ہے اور وہاں سے وہ ایران کا شکار کر رہا ہے۔ اگر ہم اسی صورتحال میں چائنا کی سچویشن دیکھیں جو کہ بیک اینڈ پہ ایران کو گاہے بگائے ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ سپورٹ بھی کرتا ہے ٹیکنالوجی کے حساب سے، اگر دیکھیں یا وار ایکوپمنٹ کو دیکھیں، کیونکہ جتنی بھی ہم بیک اینڈ کے اوپر سپورٹ دیکھیں ایران کو تو اس میں ہمیں رشیا، چائنا اور یہ سارے کا سارا جو بلاک ہے یہ ہمیں ایک دوسرے کا دم بھرتا نظر آتا ہے۔ ایسی صورتحال میں کیا جو جیو پولیٹیکل شفٹنگ ہوگی اس میں چائنا ایران کو تنہا تو نہیں چھوڑ جائے گا؟ بھائی ایسا ہی ہے، چونکہ کوئی بھی جنگ جیتنے کے لیے مصنوعی دشمن کا ہونا بڑا ضروری ہے، اور ایران وہ مصنوعی دشمن ہے جس کو اس وقت امریکہ کے مد مقابل کھڑا کر کے چائنا یہ سوچ رہا ہے کہ میں بیک اینڈ سپورٹ دے کے اور ایک سپر پاور جو اس وقت پوری دنیا کے سامنے شکست خوردہ ہو چکی ہے ایران سے، تو اب میں تھوڑی اور سپورٹ کر کے خود خطے کا چودھری بن جاؤں۔ یہ خام خیالی ہے، اس میں بہت وقت درکار ہے، جبکہ جو ایک امیج ہے یا امپریشن ہے وہ بالکل ایسا ہی بنا ہوا ہے کہ اس میں جو چائنا ہے وہ بیک اینڈ سپورٹ اس وجہ سے کر رہا ہے کہ خطے کا اگلا جو چودھری ہے وہ خود کو دیکھ رہا ہے۔ اب جو پاکستان کی کوششیں ہیں کیا یہ ناکام گئی ہیں یا نامراد گئی ہیں؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، چونکہ کوئی بھی اس طرح کی جو سچویشن ہوتی ہے، جو اس طرح کی ایک بڑے لیول کے اوپر یہ جو جنگ چھڑی ہے جس کو آپ ایک عالمی جنگ کا روپ دھارتا ہوا بھی کہہ سکتے ہیں، اس میں پاکستان کی کوششیں وہ غیر معمولی ہیں۔ اس میں جو پاکستان کی کوششیں وہ ایسی ہیں کہ پوری دنیا پاکستان کو اپریشیٹ کر رہی ہے، اور اس جنگ کے جو اثرات ہیں وہ پاکستان میں دیکھنے کو ملے ہیں، مہنگائی، پیٹرول پرائسز، اور جس طرح یہاں پر اثرات ہیں اسی طرح کے اثرات خطے کے دیگر ممالک میں ہیں، چونکہ امریکہ سب کو دعوت دے رہا تھا، خلیج کو امریکی نیٹو نے کہا کہ آؤ بھائی اس جنگ کا حصہ بنو اور ذرا دو ہاتھ دکھاتے ہیں ایران کو، ذرا بتاتے ہیں کہ ہم بھی ہیں، اور ایران نے ثابت کر دیا کہ بھائی طاقتور آدمی 10 تھپڑ لگا دے، کمزور 2 بھی لگا دے، جاندار پائیدار تو وہ کافی ہوتے ہیں، اور ایران نے یہ کر کے دکھایا کہ ہمارا جو لاس ہے ہم اس کو بیئر کر لیں گے، ہم وہ تہذیب نہیں ہے جو جھک جائیں یا جو ہار مانے طاغوت کے سامنے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اور اس صورتحال میں پاکستان کی جو کوششیں ہیں یہ اپریشیٹیبل ہے، دنیا اس کی تعریف کر رہی ہے، اور پاکستان اپنی یہ والی کوششیں کاوشیں یہ پاکستان کے حصے میں آئی ہیں۔ قدرت نے پاکستان کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ اب دنیا کے فیصلے کرے گا، وہ اب دنیا کے جو سپر پاور اپنے آپ کو گردانتے ہیں ان کو اب اپنی بیٹھک پہ بٹھا کے خطے میں امن و امان کی صورتحال کی بہتری کے لیے پاکستان اپنا رول پلے کرے گا، اور پاکستان یہ رول پلے کر رہا ہے، اور اس کے لیے پاکستان کو بار بار اگر ان فری کین کو اپنے پاس بلانا پڑے تو اس میں کسی طرح کی آر نہیں ہے۔ یہ بڑا پن ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے 40-45 منٹ کال پہ بات کی، ہمارے آرمی چیف 3 دن کا دورہ کر کے آئے ایران میں، 2-3 دن انہوں نے بھرپور وہاں پر گزارے، تو یہ ساری کی ساری جو چیزیں خطے کے امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے ہیں، چونکہ پاکستان کی سٹیبلٹی اسی طرح ہے کہ عام آدمی یہاں خوشحال ہو، اور اگر خطے میں اس طرح کی جنگ چھڑے گی تو پھر پاکستان کے دیگر ممالک کے ساتھ معاہدے ہیں، پھر پاکستان کا جو امیج ہے وہ بھی اس نے بھی سٹیک پہ لگنا ہے۔ تو